محمد، میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ 2-3 راتوں سے تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ ام جمیل کی اس بات سے رسول اللہ کو دکھ پہنچا ہے۔ آج کا عنوان پہلے مسلمان۔ اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے جس نعمت کی خواہش کی تھی، اللہ کریم نے وہ نعمت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کی شکل میں انسانیت کو عطا کی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ایک امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا، انہیں پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت کسی اور کو نہیں بلکہ اپنا دل، جان، مال و دولت اور محبت نثار کرنے والی سیدہ خدیجہ کو ملی ہے۔ اس بات پر تمام مسلمان اور تاریخ دان متفق ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے پہلے کوئی مرد یا عورت رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ کے کردار کی عظمت سیدہ کے سامنے ہے۔ دنیا داری اور معاملات آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ رسول اللہ کا سلوک، یتیموں کی مدد، لوگوں کے درمیان طرز عمل اور تنہائی سیدہ کے سامنے ہے۔ خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ پر نہ صرف ایمان لائیں بلکہ رسالت کی ذمہ داریاں نبھانے میں رسول اللہ کی مدد کرتی اور مشکل لمحات میں حوصلہ بھی بڑھاتی ہیں۔ اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ کے ذریعے ہی رسول اللہ کا بوجھ ہلکا کیا ہے۔ جب مکہ کے لوگ رسول اللہ کو جھٹلاتے اور تلخ کلامی کرتے ہیں تو گھر آنے پر سیدہ ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والی شریک حیات ہی رسول اللہ کا حوصلہ بڑھا سکتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے اور حوصلہ بڑھانے کا صلہ اللہ کریم نے یوں دیا کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سیدہ خدیجہ کو سلام پہنچائیے، وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آ رہی ہیں، انہیں خوشخبری دیں کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے محل بنایا ہے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی کوفت۔ رسول اللہ نے جب سیدہ خدیجہ کو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا تو سیدہ نے کہا، اللہ کریم سلام ہے اور ساری سلامتی اسی سے ہے۔ جبرائیل پر سلام ہو، اللہ کے رسول پر سلام ہو، آپ پر اللہ کریم کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ساتھ ان کے گھر پر رہتے ہیں۔ علی کی تربیت رسول اللہ کے گھر پر ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد بیان کرتی ہیں، جب ہمارے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو محمد نے اس کا نام علی رکھا۔ محمد نے علی کے منہ میں اپنی زبان دی جسے علی چوستا رہا۔ ایک دن رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کو نماز ادا کرتے دیکھ کر علی حیران ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ علی نے پوچھا ہے، آپ لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے علی کو بتایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے پرے رہو۔ علی کہہ رہے ہیں، یہ بات میں نے اسے پہلے نہیں سنی، میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا ہے، علی اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو کسی اور پر ظاہر مت کرنا۔ علی نے رات سوچ بچار میں گزاری ہے۔ اللہ کریم نے علی کو صحیح اور غلط کا شعور عطا فرمایا۔ صبح علی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے ہیں۔
علی نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق اس بات کو سب سے چھپایا ہوا ہے۔ علی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علی رسول اللہ پر ایمان لائے تو ان کی عمر 10 سال ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق علی کی عمر 8 سال سے 11 سال کے درمیان ہے۔ بعد کے دنوں میں رسول اللہ اور علی نماز ادا کر رہے تھے کہ ابی طالب کا ادھر سے گزر ہوا۔ ابی طالب نے ان دونوں کو عبادت کرتے دیکھا تو علی سے پوچھا، بیٹا یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہے؟ علی نے جواب دیا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابی طالب نے کہا، بیٹا محمد نے تمہیں نیکی کی طرف بلایا ہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا اور مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑے رہنا۔ عبدالکعبہ رسول اللہ کے بچپن سے ہی ان کے دوست ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، صلاح مشورے روزانہ کی عادت ہے۔ کئی تجارتی سفر عبدالکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ کیے ہیں۔ ان کی عادات اور خیالات رسول اللہ کے بہت قریب ہیں۔ عبدالکعبہ بھی حنیف ہیں۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ کی 40 سال کی زندگی بہت قریب سے دیکھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ انہیں اپنے دوست سے بہتر کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا۔ یہ رسول اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے۔ عبدالکعبہ مکہ کے امیر تاجروں میں سے ایک ہیں، نہایت سخی اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے عبدالکعبہ نے ایک خواب دیکھا۔ ایک چاند مکہ میں اترا اور اس کی روشنی تمام گھروں میں پھیل گئی ہے۔ اس چاند کا ٹکڑا مکہ کے ہر گھر میں گرا، پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور مکمل چاند بن گیا۔ چاند مکمل ہو کر عبدالکعبہ کی گود میں آ گیا ہے۔ عبدالکعبہ خود بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اہل کتاب کے کسی عالم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا ہے، وہ نبی جس کی آمد کا انتظار ہے، اس کے ظاہر ہونے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اس کی پیروی کرنے میں تم سارے جہان سے زیادہ خوش قسمت ہو جاؤ گے۔ عبدالکعبہ نے رسول اللہ کے ساتھ وقت گزار کر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انہیں رسول اللہ کے عالی مقام ہونے کا یقین ہے۔ شاید قدرت نے انہیں رسول اللہ کی دوستی اور مدد کے لیے چن لیا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور دوسرے صاحبان علم نے آخری نبی کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی ہیں جو باقی لوگوں کے علاوہ عبدالکعبہ کے علم میں بھی ہیں۔ عبدالکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں کہ حکیم کی کنیز ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ عبدالکعبہ نے یہ سنا تو وہاں سے نکل کر سیدھے رسول اللہ کے پاس آ گئے ہیں۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ رسول اللہ نے جبرائیل کے آنے، وحی کے بارے میں انہیں بتایا اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ عبدالکعبہ نے کہا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے عبدالکعبہ بن عثمان کا نام بدل کر عبداللہ بن عثمان رکھ دیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا لقب عتیق ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لقب انہیں رسول اللہ نے دیا۔ تاریخ آپ کو ابو بکر بن ابو قحافہ اور ابو بکر صدیق بتاتی ہے۔ رسول اللہ نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری دی۔ ابو بکر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایمان لاتے وقت ابو بکر کی عمر 38 سال ہے۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا،
सिवाय अबू बकर के। ना वो झिझका, ना उसने कोई बात की। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अशरे मुबशरा में शामिल 7 लोग अबू बकर की दावत पर ईमान लाए। इब्तिदा में रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले लोगों में ज्यादा तादाद नौजवानों की है। सैयदा खदीजा के बाद ईमान लाने वाला कौन है? तारीखदान इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। बहरहाल ये तय है कि बच्चों में अली इब्ने अबी तालिब और जवान मर्दों में अबू बकर सबसे पहले ईमान लाए। अली और ज़ैद बिन हारिसा को बचपन में रसूलुल्लाह का घर नसीब हुआ है। ज़ैद की उम्र इस वक्त 30 साल है। इन्हीं रसूलुल्लाह की खिदमत में 15 साल गुजर चुके हैं। ज़ैद तो दिल से अपने आका पर जान निसार करते हैं। ऐलाने नबूवत से पहले ही रसूलुल्लाह का हर हुक्म मानते हैं। सैयदा खदीजा और अली को रसूलुल्लाह पर ईमान लाते देखा तो इन्होंने भी गवाही दी है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रसूलुल्लाह की बेटियां और उम्मे ऐमन भी रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई हैं। रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों में वो तमाम लोग शामिल हो गए हैं जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं। गुलामों में बिलाल बिन रबाह सबसे पहले ईमान लाए हैं। बिलाल ईमान लाए तो इनकी उम्र 33 साल है। इस वक्त बिलाल अब्दुल्ला बिन जुदआन के गुलाम हैं। तारीख बिलाल को बिलाल हबशी के नाम से जानती है। साद बिन अबी वकास ये भी इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में ईमान ले आए हैं। इस वक्त साद की उम्र 17 साल है। साद का पूरा नाम साद बिन मालिक बिन ओहैब बिन अब्दे मनाफ है। इनका ताल्लुक बनी ज़हरा से है। रसूलुल्लाह की वालिदा सैयदा आमिना साद के वालिद की चचाजाद बहन हैं। साद का सिलसिला नसब रसूलुल्लाह से 5वीं पुश्त पहले कलाब बिन मुर्रा पर जाकर मिलता है। साद बिन अबी वकास भी अशरे मुबशरा में शामिल हैं। साद अबू बकर की दावत पर ईमान लाए हैं। साद अपने आप को सलासतुल इस्लाम यानी तीसरा मुसलमान कहते हैं। हिजरत मदीना के बाद कुरैश के साथ लड़ाई में पहला तीर चलाने का एजाज साद बिन अबी वकास को हासिल है। गज़वा उहद में रसूलुल्लाह ने अपने तरकिश के सारे तीर साद के सामने बिखेर दिए। साद बिन अबी वकास वो खुश नसीब हैं जिन्हें गज़वा उहद में तीर अंदाजी करते देखकर रसूलुल्लाह ने कहा, मेरे माँ बाप साद पर कुर्बान। रसूलुल्लाह साद बिन अबी वकास के मुतालिक कहा करते थे, साद मेरे मामू हैं, है कोई मेरे मामू जैसा? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं, सबसे पहले अपना ईमान यानी इस्लाम जाहिर करने वाले 7 लोगों के नाम ये हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अबू बकर बिन उस्मान, अम्मार बिन यासिर, सुमैया बिनते खब्बात, सुहेब बिन सिन्नान रूमी, बिलाल बिन रबाह, मिक़दाद बिन अब्दुल्ला तमीमी। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि ये सब नाम रसूलुल्लाह पर पहले ईमान लाने का ऐलान करने वालों के हैं। इसीलिए इनमें सैयदा खदीजा, रसूलुल्लाह की बेटियों उम्मे ऐमन और अली इब्ने अबी तालिब का नाम शामिल नहीं है। इन लोगों ने अपने ईमान का ऐलान बाद के सालों में किया। अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है, आप खबरदार कीजिए अपने करीबी रिश्तेदारों को, और ये कोई आसान काम नहीं है। सदियों से लोग बुतों की इबादत में मसरूफ हैं।